السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا، ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف یہ لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کے تعلق سے جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے دین سے، تیرے کلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے، آپ کی محبت سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ، ہم شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے کہ آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا علم ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 810۔ دوسرا، اس کے اندر حفاظت ہے۔ حفاظت یعنی ہمارے مال کی بھی حفاظت، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت۔ ہمارے مال کی حفاظت کے تعلق سے بخاری شریف حدیث نمبر 2311 2311 اور بخاری شریف حدیث نمبر 5010 کہ یہ ہمارے مال کی حفاظت کرے گی۔ کوئی شیطان اگر ہمیں وسوسہ دیتا ہے، آ کر کے برے خواب دکھا رہا ہے یا ہمارے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے یا ہمارا مال چرا رہا ہے، اور ہم اس کو اگر پڑھ کر کے سوئیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک محافظ آ جائے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے، یہ ایسی معرفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ جب بندے کو اللہ رب العزت کی معرفت ہو جاتی ہے، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، تو پھر شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اس کے اندر ایمان بھی ہے، اس کے اندر توحید کی حفاظت بھی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت بھی ہے۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر جنت ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر ہم اسے پڑھتے ہیں آیت الکرسی کو، تو سوائے موت کے اور کوئی چیز ہمارے آڑ نہیں بنے گی جنت میں جانے سے۔ سلسلہ حدیث سیاح رقم یعنی نمبر 972۔ اس آیت کے اندر 2 اسم اعظم ہے جن کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں کرتا، تو وہ اسم اعظم بھی ہم آج دیکھیں گے۔ یہ عظمت والی آیت ہے، جبکہ پورا قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے۔ ساری آیتیں، پورا قرآن نور ہے، پورا قرآن روشنی ہے، پورا قرآن ہدایت ہے، پورا قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ قرآن کو اللہ نے روح بھی کہا۔ مردہ قوموں کی زندگی کا سامان ہے قرآن، قوموں کے عروج کا ذریعہ ہے قرآن، اور قرآن کو چھوڑ دینا قوموں کے زوال کا ذریعہ یہی بنتا۔ یعنی قرآن میں ہر قسم کا علم ہے، ہر قسم کے علموں میں سب سے زیادہ عظمت والا علم عظمت والے رب کا جاننا ہے۔ پورا قرآن نور ہے، ہدایت ہے، دستور حیات ہے، روح ہے، مردہ قوم کو زندہ اس سے کیا جاتا ہے۔ لیکن ان پورے قرآن کے اندر جو ساری قسم کا علم جس کلام کے اندر ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل کو بھی اس کے اندر سمو دیا گیا، پچھلی آسمانی کتابیں بھی اس کے اندر داخل، اور دنیا کے اندر وہ علم جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو آنے والا ہے وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود سب سے قیمتی علم، سب سے اہم، سب سے عظمت والا علم ہے عظمت والے کا جاننا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جاننا۔ سب سے عظیم علم اللہ کی معرفت کا علم، اللہ کی پہچان کا۔ اس آیت میں اللہ کی معرفت کا کمال ہے۔ آیتیں تو اور بھی ہیں اللہ کی معرفت کے تعلق سے، بے شمار آیتیں، لیکن اس آیت کے اندر اللہ کے تعارف کا، اللہ کی پہچان کا کمال ہے۔ یعنی اس بات اور نفی دونوں ہے۔ ہم کسی کو جاننا چاہتے ہیں اور صرف اس کی اچھائیاں ہی پتہ چلے تو گویا کہ ہم نے اس کو نہیں جانے۔ جب تک
کیا برائیاں اس کے اندر نہیں ہیں وہ پتا چل جائے۔ تو اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی صفات تو بتائی گئی ہے، لیکن کن عیبوں سے اللہ رب العزت پاک ہے ان عیبوں کا بھی ذکر کر دیا۔ معزز سامعین، جو بھی انسان اللہ کو صحیح طور پہ پہچان لے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے، وہ اللہ کا مقام کسی اور کو ہرگز نہیں دے سکتا۔ اللہ کا مقام اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کو دینے کی وجہ ہی یہ ہے کہ لوگ خالق اور مخلوق کے فرق کو نہیں جان رہے، بنانے والا اور بنی ہوئی چیز کے فرق کو نہیں جان رہے، کہ بنی ہوئی چیز ہمیشہ بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ نہیں پہچاننے کی یہ وجہ ہے کہ لوگ کبھی فرشتوں کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی انسان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، کبھی کسی جنات کو سمجھ رہے ہیں، کبھی کسی پتھر کو سمجھ رہے ہیں، کبھی پیڑ کو سمجھ رہے ہیں، کبھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، کبھی اپنی ڈگری کو اور کبھی اپنی پوزیشن۔ وجہ کیا ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کو نہیں پہچان، کہ اس کے بغیر کوئی اور عزت اور ذلت نہیں دے سکتا، اس کے بغیر کوئی اور رزق نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور کسی بھی قسم کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا، ضرورت کو، اور کسی بھی قسم کی مشکل کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا فساد ہوا اور لوگ کئی گروپ میں بڑھ گئے۔ یہ جتنے بھی گروپ آپ دیکھ رہے ہیں، یہودی، نصرانی، مجوسی، نصرانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ یہ ہمارے حاجت روا اور مشکل، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا حق دے دیا، کسی نے فرشتوں کو پکڑ لیا، کسی نے جناتوں کو، اور کسی نے اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ جب کوئی بچہ شعور میں آتا ہے تو ہم اسے سب سے پہلے اس کے ماں باپ کی پہچان کراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورتوں کو پورا اس کے ماں باپ ہی کریں گے۔ اگر وہ ماں باپ کے علاوہ کسی اور کے پاس صرف 100 روپے لینے بھی اگر جائے گا تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ آتے ہیں پاس میں ہمارے، لیکن ہم ان کو الگ کر دیتے، اور ہمارا بچہ اس کے لیے ہماری سب کچھ ہے۔ تو یہ بچہ اگر اپنے ماں باپ کو نہ پہچانے، ہم اس کو اپنے ماں باپ کی پہچان نہ کرائیں، تو اس بچے کے لیے یہ کتنی بڑی ٹینشن کی بات ہو کہ کون ہے میرے ماں باپ۔ پہلی تو یہ پریشانی، اور اب وہ جس کے بھی پاس تھوڑی سی محبت دیکھے گا تو اسے اپنا باپ سمجھ لے گا اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اور وہ اس کو دھکے دے کر کے ہٹا دے۔ یہ ہے نہ پہچاننے کی وجہ کہ وہ زندگی بھر ٹھوکر کھاتا رہے گا، کبھی کسی کو ماں سمجھے گا، کبھی کسی کو ماں سمجھے گا، اور اس کی ضرورت کہیں پوری نہیں۔ ماں باپ سے زیادہ ماں باپ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دیا، تو اللہ رب العزت نے جو دیا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کان، آنکھ، دل اور بے شمار چیز۔ اگر ہم اللہ کو نہیں جانیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے جس کے اندر تھوڑا سا بھی طاقت دیکھیں گے، تھوڑی سی بھی نرمی یا تھوڑی سی بھی محبت، تو انسان اس کو اپنا رب سمجھ لے گا اور اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے گا، سجدہ کرے گا، اور پھر دھکے کھاتا پھرے گا۔ اور لیکن جو اللہ کو پہچان لے گا اس کے لیے ساری مشکل آسان ہو جائے۔ یہ علم سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری علم تھا جس کو سب سے زیادہ چھپا لیا۔ خوب ماں باپ کی پہچان، رشتہ داروں کی پہچان، پڑوسی کی پہچان، ہر کسی کی پہچان کرائی گئی، لیکن کوئی پوچھے اگر کسی سے کہ اللہ کی پہچان کیا ہے، جو ضرورتوں کا پورا کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، تو اس کی پہچان کرانا مشکل۔ یہ امت کا حال ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اے اللہ تیری پہچان کی خوب توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کو اگر پہچان لیں گے تو کبھی اس کا مقام کسی دوسرے کو نہیں دے گی۔ معرفت کی خرابی انسان کی عبادت کی خرابی پیدا کرتی ہے، نوٹ کریں، معرفت کی خرابی انسان کی عبادت کی خرابی پیدا کرتی ہے۔ یعنی معرفت نہ ہوئی، پہچان نہیں ہوئی تو آپ کی عبادت کے اندر بھی خرابیاں آنا شروع۔ اللہ کی معرفت میں بگاڑ عبادت میں نقص پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی معرفت میں اگر بگاڑ ہو گیا یا نقص ہو گیا، کچھ کمی رہ گئی، تو عبادت میں نقص پیدا کر دی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اپنے بارے میں اس قدر بار بار بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو صحیح طور سے سمجھ لے تو شرک سے وہ دور ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی معرفت جتنے واضح انداز میں قرآن کے اندر بیان کی، کئی اگزامپل دے کر کے، کئی انداز، کئی اینگل سے سمجھایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کیا ہے، کون ہے اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے ہو وہ کتنے کمزور ہیں۔ وہ مکھی بنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور مکھی اگر کچھ لے کر اڑ جائے تو اس کو واپس لینے کی بھی طاقت نہیں۔ ان کی کمزوریوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ دیکھتے نہیں، وہ سنتے نہیں، وہ پکڑتے نہیں، وہ بولتے نہیں۔ تو کوئی شخص اگر قرآن کو صحیح طور پر سمجھ لے تو وہ شرک سے دور ہو جائے۔ لیکن آج مسلمان کا کیا حال ہے کہ قرآن کو یا تو جن نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں یا جان نکالنے کے لیے۔ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ جن نکالنا ہے یا جان نکالنا، کہ نہیں مر رہا ہے سورہ یاسین پڑھ دو۔ کیا اس کے لیے نازل ہوا قرآن؟ یہ دستور حیات ہے۔ جب تک نہیں سمجھیں گے اس کو دستور حیات، ہماری زندگی کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ مردہ ہے انسان اگر اس کے اندر روح نہیں ہے تو، مطلب وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک اس کے اندر قرآن نہ آ جائے۔ ہر قوم کو زوال سے، یعنی شرک اور بدعات اور خرافات اور ظلم کے دلدل سے اسی کلام نے نکالا ہے۔ تو قرآن سے صحیح طور پر جڑ جائیں گے، ہم اللہ رب العزت کو جان پائیں گے۔ اگر اللہ کو جاننا ہے تو اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے جڑ۔ اللہ کی معرفت عقل سے نہیں ہوتی، اللہ کی معرفت
فلسفے سے نہیں ہوتی، اللہ کی معرفت مشاہدے سے نہیں ہوتی، اللہ کی معرفت الہام، کشف اور کرامت سے نہیں ہوتی۔ اللہ کی معرفت کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رحمان کے بارے میں جاننا ہے تو جاننے والے سے پوچھو۔ کون ہے جاننے والے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، متن کے اعتبار سے بھی اور تشریح کے اعتبار، متن قرآن اور تشریح سنت اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت الکرسی کی طرف، وہ آیت جس میں کرسی کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، یعنی نہ کوئی تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے نہ تمہاری مصیبت دور، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ اپنے رب ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر اصل میں یہ توحید ہے، اس میں اس بات اور نفی دونوں کا ذکر ہے، اور جب تک یہ دونوں نہ ہو تب تک توحید نہیں ہوتی۔ اس بات اللہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت، لا الہ الا، اور یہاں پہ نفی ہو گئی، جیسے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، مگر اللہ کی، تو یہاں نفی اور پھر اس بات کہ ہم نے سارے باطل معبود کا انکار کر دیا، جھوٹے حاجت روا اور مشکل کشاؤں کا انکار کر، ساری مخلوق کا انکار کر دیا کہ یہ کوئی ہماری ضرورت کو پوری نہیں کر سکتی، کوئی ہماری مصیبت کو دور نہیں کر سکتی الا اللہ، مگر اللہ کی، صرف اللہ رب العزت کا۔ تو اللہ کا اقرار یہ توحید نہیں ہے، اللہ کے اقرار کے ساتھ باطل کا انکار، اللہ کے علاوہ کا انکار، جب جا کر کے یہ توحید بنے۔ تو کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اس کی ربوبیت میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا، اس کے خالق ہونے میں، اس کے مالک ہونے میں، اس کے مدبر ہونے میں، تدبیر پلان کرنے کے اعتبار سے، اس کی الوہیت، اس کی عبادت میں، عبادت کے میں پرستش ہو یا اطاعت ہو، حرام اور حلال ہو، اس کی اسماء الحسنہ میں، اس کی صفات میں کوئی شامل نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا بھی یہی معنی ہے، اور ہماری پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت، یعنی اللہ کی عبادت کریں۔ اور اسی طرح سارے انبیاء کی بھی یہی دعوت رہی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت کا انکار، اس کے علاوہ کا انکار۔ اسی کلمے کو پڑھ کر کے ہم دائرے اسلام میں آتے، اور کلمے کے لا الہ الا اللہ کے کچھ شروط ہیں، شرائط ہیں، شرائط صرف نوٹ کر لیں، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے میں دلائل دوں گا آپ کو۔ کلمے کی شروط، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا حق کب ادا ہوگا؟ نمبر 1، اس کا علم ہم حاصل کریں۔ امام بخاری نے 10ویں نمبر کا باب باندھا اس تعلق سے، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 19 پیش کی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، تو علم حاصل کرنا ہوگا پہلے۔ دوسرا یقین، تیسرا اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، چوتھا صدق قبول کرنا، پانچواں محبت، چھٹواں تابعداری اور اطاعت شاری، تابعداری اور اطاعت شاری، ساتواں قبول کرنا، سمعنا وأطعنا، قبول کرنا۔ یہ کلمے کے تقاضے ہیں۔ بہرحال تو کلمے کے تعلق سے یہی اللہ لا الہ الا، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی، اس کا اقرار اور اس کا علم حاصل کرنا اللہ رب العزت نے حکم دیا سورہ محمد آیت نمبر 19 میں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا۔ اس تعلق سے سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی نبی بھیجا اسی پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میری ہی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میری ہی عبادت کرو، اسی پیغام کے ساتھ سب نبیوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ اس طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں بھی اللہ نے، یہ وہ توحید ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا غصہ، اللہ رب العزت کا غضب کو ختم کیا جا سکتا، اور اس تعلق سے ہم کئی حدیثیں اس کے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک حدیث صرف نبی مکرم نے فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو زمین و آسمان کے بھر کے گناہ لے کر کے آئے، لیکن تو اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں، معاف کر دوں۔ ایسا اللہ نے 3 بار اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے، جب توحید پرست اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت کیسی دعاؤں کو سنتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87، 88، 87، 88۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، وہاں سے آواز کس کو سنائی دے سکتی؟ وہ سمیع رب ہے جو سن سکتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں سن، اس حالت کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یونس علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ میں انتقال ہو گیا، لیکن جب پیر کو چھوا دیکھا تو دیکھے کہ ابھی میں زندہ ہوں، اپنے پیر کو موڑا اور مچھلی کے پیٹ میں ہی سجدے میں چلے، کہہ رہے اللہ اس طرح تو کسی نے سجدہ نہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت کو اسی توحید کا وسیلہ دے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، لا الہ الا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب بندہ اس اقرار کو کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے پیدائش کے حق کو پورا کر دیا۔ جب بندہ نماز کے اندر یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے مسلم شریف کی حدیث کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اس کو عطا کیا۔ تو یہ ایسی مجرب دعا کہ کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی کے اندر ملوث ہو، اور جب وہ اللہ رب العزت کی اس توحید کے ساتھ، اس توحید کے اقرار کے ساتھ کہ لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور اپنے آپ کا وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں ظالم، تو اس کو بڑی سے بڑی مصیبت سے اللہ نجات دے۔ یہ وہ اقرار ہے جسے ہر کسی کو ماننا ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہوا، یہ ایسا اقرار ہے کہ ہر کسی کو ماننا ہوگا، چاہے تو وہ عزت سے مان لے اور چاہے تو وہ ذلت سے۔ کیسے؟ فرعون جب وہ پکڑا گیا پانی کے اندر، سمندر میں، تو کیا کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب۔ تو ایمان تو لانا ہوگا جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، جب قبر میں پھر سے اٹھایا جائے گا، جب حشر کے میدان میں حاضر ہوگا، جب جنت اور جہنم کو دیکھے گا، اس وقت تو ہر کوئی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس وقت تو ہر کوئی کہے گا اللہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ عبادت۔ لیکن عزت سے ماننا یہ ہے کہ ابھی ہم مان لیں، ابھی ہم سارے باطل معبود کا انکار کر اور صرف ایک رب کا اقرار کر، یہ ہوگا عزت کا مان۔ ورنہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ پوری آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہاں کوئی نہیں ہے بچانے والا، کوئی نہیں ہے سفارش والا، کوئی نہیں ہے مصیبت سے دور کرنے والا۔ ایک آخری بات، یہ افضل ذکر ہے، یہی ذکر افضل ذکر ہے کہ جب بندہ اللہ کی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اس بات اور نفی، باطل معبود کی نفی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اور ایک رب سے ہونے کا یقین کرتا ہے کہ یہی حاجت روا اور مشکل کش، ہر قسم کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ہر قسم کی مصیبت کا دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو یہ افضل ذکر ہے اس کی زبان سے جو نکلا، لا الہ الا اللہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کے نام ہیں، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی ہیں، تو 5 اسماء الحسنی ہیں اور 20 صفات ہیں، تو صفات پہ بھی ہم غور کریں گے۔ اسماء الحسنی میں پہلی ہی صفت اللہ کے تعلق سے، جب بھی ہم اللہ کی کسی صفات کو جانیں، دیکھیے اللہ کی صفات کا جاننا اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، محدث پچھلی صدی کے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری علم اسماء الحسنی کا علم ہے، اور مسلمان سب سے زیادہ غافل اسی سے، کیونکہ جب تک اللہ رب العزت کی صفات کو نہیں جانے گا تب تک وہ توحید پر آئے گا کیسے؟ کیونکہ جو صفات اللہ رب العزت کی ہے وہ مخلوق کی نہیں ہو سکتی، جو صفت اللہ کی ہے ویسی مخلوق کی صفت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم سب سے پہلے اسی کو سمجھیں گے کہ لفظ اللہ کا کیا معنی ہے، اسماء و صفات پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ لکھیں، اسماء و صفات پر ایمان لانے کا طریقہ، تمام اسماء و صفات پر من و عن، یعنی جیسے کہ تیسا ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا ہے جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان کیا، اپنی پہچان جیسی اللہ نے بیان کیا ویسا ہی ایمان لانا ہے، اور جو اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان ناموں کو اللہ کے لیے بغیر تمثیل کے، بغیر تقییف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے اور بغیر تفویض کے ماننا۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسا اللہ نے کہا ہے اپنے تعلق سے ہمیں ویسا ماننا۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، بس بات ختم۔ کیسا ہے؟ جیسی اس کی شان کو لائق ہے، وہ نہیں بتایا کہ کیسا مستوی ہے۔ تو یہاں پر ہم صرف اتنا ہی عقیدہ رکھیں گے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے تعلق سے۔ اس میں ہم تمثیل نہیں کر سکتے۔ تمثیل یعنی اللہ کی صفت کو مخلوق کی صفت جیسا سمجھنا، مشابہ کرنا، اس عمل کو تمثیل کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کی صفت کو مخلوق کی صفت جیسا سمجھنا کہ اللہ جیسا دیکھتا ہے فلاں صحابی وہاں سے بامبے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ جیسا سنتا ہے فلاں صحابی سن رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ شرک ہے۔ یہ اللہ کی صفات میں اللہ رب العزت کی جو صفت ہے اس میں تم نے شریک کیا کسی، گویا کہ یہ شرک ہے جو جہنم کا راستہ، جو جہنم کے اندر داخل کر دے، جو ساری نیکیوں کو ختم کر سکے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں۔ تو جو صفت اللہ رب العزت کی ہے وہ صفت کسی اور کے لیے تصور کرنا، سوچنا، عقیدہ رکھنا، گویا کہ یہ شرک ہے جو اسلام کے دائرے سے بھی باہر کر سکتے۔ تو سب سے پہلا تمثیل نہیں کریں گے، یعنی اللہ کی صفت کو مخلوق کی صفت جیسا سمجھنا، مشابہ کرنا، اس عمل کو تمثیل کہتے ہیں۔ اور اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، جیسے اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں، وہ سمیع البصیر ہے۔ دوسرا تکییف یا تکییف بھی کہتے ہیں، اللہ کی صفت کی کیفیت بیان کرنا، اللہ کی صفت کی کیفیت بیان، اس عمل کو تکییف کہتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ کا یہ منہج رہا ہے، یہ 5 چیزیں کہ اس کے بغیر اللہ رب العزت کو ویسا مانتے تھے من وعن، جیسا قرآن میں اور جیسا حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کی صفت کی کیفیت بیان کرنا یہ بھی گمراہی ہے، کہ جیسے اللہ کے ہاتھ ہے کسی اور کے بھی ہاتھ ویسے کہنا،
اللہ کے پیر ہیں کسی اور کے بھی پیر کے جیسا تصور کرنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لیسا کمثلی، میرے مثل کوئی نہیں. تو اللہ کی صفت کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، یعنی کیفیت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر بیان کیسے کریں گے؟ لیسا کمثلی کہہ دیا اللہ رب، تو تکیف کے بغیر. تیسرا تعطیل کے بغیر، یعنی اللہ کی صفت کا ہی انکار کر دینا، جیسے مشرکین مکہ نے کہا جب رحمان کے تعلق سے کوئی آیت نازل ہوئی تو کہا یہ کون رحمان، ہم تو نہیں جانتے کسی رحمان کو، ہم تو نہیں جانتے کسی رحیم کو. تو یہ صفت کا ہی انکار کر دینا، یہ ہے تمثیل. اس عمل کو تمثیل کہتے ہیں، صفت کے انکار کو. چوتھا تحریف. تحریف آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے یہودی اور نصرانیوں نے آسمانی کتاب میں تحریف کر دی. تحریف کرنا ہے نا بدل دینا، اسی کو تعویل بھی کہتے ہیں. تعویل کرنا، بدل دینا، تبدیل کر دینا، بدلنا. جیسے غصہ اللہ کی اگر صفت آئی ہے تو ہم یہ کہیں کہ غصے سے مراد اللہ کا عذاب ہے. کیوں؟ یہ ہم نہیں کر سکتے. غصہ ہے تو بس غصہ ہے، کیسا ہے جیسی اس کی شان کو لائق ہے. اللہ رب العزت نے ہنسا، یہ صفت آئی اللہ کی، تو ہنسنے سے مراد رحمت یہ نہیں کر سکتے. ہنسا یہ آیا ہے تو اتنا ہی ہم لیں گے، کیونکہ قرآن میں اتنا ہی آیا ہے، حدیث میں اتنا ہی آیا ہے. پانچواں تفویض. اللہ کے نام کو ماننا لیکن صفت کا معنی لینے سے انکار کرنا، کہ نام تو مان رہے ہیں کہ ہاں رحمان ہے لیکن اس کی صفت کو قبول نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے عقائد، باطل عقائد ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت کی اسماء الحسنہ کو من وعن، جیسا قرآن میں اور جیسا حدیث کے اندر ہے ویسا اور اتنا ہی ماننا ہے، نہ اس سے کچھ کم نہ اس سے کچھ زیادہ. ایک اور بہت اہم بات اللہ رب العزت کے تعلق سے، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت کے نام کی میننگ کی طرف آؤں گا. کوئی بھی اس وقت تک الہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ 6 صفاتیں، یعنی یہ 6 کیریکٹر ایک ساتھ نہ ہو جائے. نمبر 1 المعلوق، جس کی عبادت ہر وقت کی جانی چاہیے، جس کی عبادت ہر وقت کی جاتی ہے، جس کی عبادت ہر وقت کی جا سکتی ہے، اور جس کی عبادت ہر وقت کی جا رہی ہے. ہے کوئی اور؟ کیونکہ مخلوق کو ہر وقت ضرورت ہے اپنے خالق کی. کبھی انسانوں کو ہے، کبھی جانوروں کو ہے، کبھی پرندوں کو ہے، کبھی جناتوں کو ہے، کبھی فرشتوں کو ہے. ہر وقت وہ محتاج ہے اپنے رب کی. کوئی دن میں ہے، کوئی رات میں ہے، کوئی دوپہر میں، کوئی شام میں. تو المعلوق، رب ہونے کا حقدار کون، اور یا رب کون، یا کوئی بھی اس وقت تک الہ یعنی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ چیز نہ ہو. پہلی المعلوم، جس کی عبادت ہر وقت کی جانی چاہیے. دوسرا سب سے مشہور، جسے لوگ عبادت کے لیے جانے، جس کی ایسی شہرت ہو، اور آپ دیکھ لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ساری دنیا جانے، ایسا مشہور ہے. تیسرا اس کی طاقت کا ذکر جب اس کی مخلوق کے سامنے کیا جائے تو وہ دنگ رہ جائے. واقعی جب اس کی طاقت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی رحمت کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، تو عقل حیران ہو جاتی کہ اس نے رحمت کے 100 حصے بنایا، اور 100ویں حصے میں یہ پوری دنیا کے اندر جو رحمت کرتے ہیں لوگ، مائیں کرتی ہیں، انبیاء کرتے ہیں، دوست کرتے ہیں دوسرے کے لیے، یہ سب اس ایک حصے کا، اور 99 جو رحمت ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی. کیسی رحمت والا، اور پکڑ کیسی کہ کن فیکون کہہ کر کے پوری دنیا کو تباہ کرنے پہ قادر ہے. ایسے اکیلا. چوتھا ایسی اکیلی ذات جو پوری کائنات کی حفاظت کے لیے اکیلے کافی، کسی کی مدد کے بغیر، اور نہ ہی اسے تھکان آتی ہے نہ اونگا. اللہ، ایسی اکیلی ذات جو پوری کائنات کی حفاظت کے لیے اکیلی کا، کسی کی مدد کے بعد. ہے کوئی ایسا؟ پانچواں ایسی ذات جب مخلوق تکلیف میں ہو تو اس کا ذکر کرتی ہے تو اس کے نام سے سکون محسوس کر. اللہ، پھر سے سنیں، ایسی ذات جب مخلوق تکلیف میں اس کا ذکر کرتی ہے تو اس کے نام سے سکون محسوس کر. صرف نام سے ہی سکون محسوس ہو جاتا، خوشی میں اس کا نام لے کر سکون محسوس کیا. چھٹواں ایسی ذات مبارک جسے مخلوق کبھی بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، یعنی اس دنیا کے اندر. جنت میں وہ آنکھ دی جائے گی جب اس کا دیدار ہوگا، لیکن دنیا میں اسے نہیں دیکھ. آئے اللہ رب العزت کے معنی کے عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے معبود برحق. یہ رب العالمین کی ذات بابرکت کا اسم ذات ہے یا ذاتی اسم ہے. اسم یعنی نام، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جو سب ناموں میں بڑا اور جامع ہے. سب ناموں میں بڑا اور جامع سے مراد یہ کہ ہم کسی بھی نام کو جب جاننا چاہتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں کہ یہ رزاق اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام، تو یہ ایسا بڑا نام اور جامع نام ہے. کوئی اور ذات اس نام سے منسوب نہیں ہے، یعنی کوئی اور مخلوق اس نام سے اس کی نسبت نہیں ہے. اللہ نام کسی بھی مخلوق کی اللہ نام سے نسبت، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 65 میں، بھلا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو، بھلا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو. تو اس کا نام بھی کسی مخلوق کا نہیں. یہی سبب ہے کہ اس کا نہ تثنیہ ہے اور نہ ہی جمع. اللہ نام ایسا ہے کہ نہ اس کو آپ تثنیہ یعنی 2 کے لیے بھی نہیں استعمال کر سکتے اور بہت ساروں کے لیے بھی نہیں استعمال کر. جیسے گوڈ اگر آپ کہیں گے تو گوڈس بول سکتے بہت سارے، لیکن اللہ کے لیے نہیں بول سکتے، بنتا ہی نہیں اس کا، نہ اس کا تثنیہ بنتا ہے اور نہ ہی جمع. اور اس کے معنی کے بارے میں کہا گیا ہے،
اس کے معنی کے بارے میں کہا گیا ہے اللہ اس موجود بادشاہ کا نام ہے جو حق ہے. لیکن لفظ پہ اگر غور کریں آپ، کیونکہ بہت جامع لفظوں میں یہ جو ہے لکھا گیا ہے، اللہ اس موجود یعنی موجود، اللہ اس موجود بادشاہ کس کو کہیں گے؟ جو حقیقی بادشاہ، نام ہے جو حق ہے اور یہ حق بھی سچا اور تمام صفات الہیہ کا جامع ہے. اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہے اس کے اندر سموئی ہوئی، ربوبیت کے تمام اوصاف سے موصوف ہے. یعنی ربوبیت، رب ہونے کی جتنی بھی صفات ہے وہ اس کے اندر ہے. یعنی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. خالق یعنی پیدا کرنے والا، ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا. اعلان ہے اور یہ چیلنج ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جس کو بھی حاجت روا اور مستکشا سمجھتے ہو، کیا ایک مخلوق بھی انہوں نے پیدا کی ہے؟ اور ایک مخلوق پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ایک کنکر کو ہی پیدا کروا کے دکھا، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا، حفاظت بھی کرتا ہے. اور صرف حفاظت ہی نہیں، ضرورت ہی بھی پوری کرتا ہے. ہر مخلوق کی ضرورت پوری کر. پھر وہ مالک بھی ہے، کسی اور کا اس کی مخلوق پر زور نہیں چلتا. مالک وہی، اور مدبر بھی ہے، پلان بھی اسی کا چلتا ہے. پلان کرتا بھی ہے اور پلان کو عملی جامہ بھی پہناتا ہے. وجود حقیقی میں منفرد ہے، وجود حقیقی میں منفرد ہے، اکیلا ہے. اس کا جو وجود ہے اس میں وہ اکیلا ہے. اللہ اکبر. اس کا جیسا کوئی نہیں. وہ سنتا ہے تو کیسا سنتا ہے؟ ساری مخلوق کی بات ایک ساتھ سنتا ہے. ہر اپنی اپنی لینگویج میں مخلوق پکار رہی ہے، سب کی بات سن رہا ہے ایک ساتھ. وہ دیکھ رہا ہے تو ساری مخلوق کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے. پانی کے اندر جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آ رہی آنکھوں سے، اسے بھی وہ دیکھ رہا ہے. ان کی بھی ضرورتوں کو سن رہا ہے اور ان کی بھی ضرورتوں کو پوری کر. جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، یہ ہے اللہ کا مطلب. جس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کی بندگی کا مستحق ہے. اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کی بندگی، عبادت، دعا، رکوع، سجدہ یا اپنی ضرورتوں کا پورا کرانے کے لیے دعا کرنا یا مصیبتوں کو دور کرانے کے لیے دعا، یہ اکیلا مستحق جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تشریح اسماء الحسنہ صفحہ نمبر 31. یہ ساری باتیں میں تشریح اسماء الحسنہ سے بتا رہا ہوں. تشریح اسماء الحسنہ صفحہ نمبر 31. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام قرآن مجید میں 2697 بار آیا ہے. 2697 مرتبہ وارد ہوا ہے، بار بار تکرار ہوئی. اللہ نام کیوں نام ہوتا کہ جانو تم اللہ کون. سورہ طٰہٰ میں، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 8، اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بہت اچھے نام ہیں. جب اللہ نے ہی فرما دیا کہ اللہ کے اچھے نام ہیں تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اللہ کو نہیں پکار، جیسے گاڈ اور رب وغیرہ ہے. اللہ ہم کو محفوظ رکھے. تو یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 تھی. اس طریقے سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے آپ میری عبادت کریں اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم. یہاں تک ہم نے دیکھا اللہ لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یہ تو ہو گیا دعویٰ. تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہماری کسی ضرورت کو پوری کر سکتا، نہ ہماری کسی مصیبت کو دور کر سکتا، نہ عزت دے سکتا، نہ ذلت دے سکتا، نہ رزق دے سکتا، نہ زندہ کر سکتا، نہ موت دے سکتا. ایک جوتے کا تسمہ بھی ہم اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور اتنی بھی ضرورت ہماری پوری نہیں. تو کیا یہ آسمان نہیں کر سکتا؟ فرشتے بھی نہیں کر سکتے، انسان بھی نہیں کر سکتے، سورج اور مخلوق کوئی نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ سوال یہ پیدا ہو کہ کیوں نہیں ہے کوئی اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت. کیا آسمان بھی نہیں ہے؟ کیا فرشتے بھی نہیں ہے؟ انسان بھی نہیں ہے؟ سورج اور مخلوق بھی نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے. اب اس کا جواب 9 مستقل جملوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا. 9 مستقل جملوں کے ساتھ، یعنی یہ 9 مستقل جملے ہیں بندے کو اللہ کے طرف پھیرنے کے لیے. اگر کوئی بھول جائے، اپنے رب کو نہ پہچانے اور وہ کہیں اور اگر چلا گیا تو اس کو جیسی یہ 9 جملے میں سے کوئی ایک جملہ بھی آپ بتائیں گے، فوراً لوٹ کر کے واپس آئے گا کہ میں کہاں تھا، میں کس کو رب سمجھ لیا تھا، یہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا. تو واپس پھیرنے کے لیے یہ 9 جملے یا اللہ رب العزت نے جیسے دعویٰ کیا تو اب اس کی وجہ بتا دیا کہ اس لیے نہیں ہے کوئی عبادت کے لیے. تو سب سے پہلے الحی القیوم، یہ 2 صفت پھر آئی. 5 صفتیں، پہلی صفت اللہ، دوسری الحی، تیسری قیوم، چوتھی علی العظیم، چوتھی اور پانچویں. کیونکہ وہ حی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا. اس کے معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا. اس کی زندگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے موت سے پاک ہے. اسماء الحسنہ صفحہ نمبر 90. تشریح اسماء الحسنہ صفحہ نمبر 90. یہ نام 5 جگہ آئے ہیں قرآن کے اندر، 5 جگہ آئے ہیں. ایک مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ، اور اس دن تمام چہرے، یعنی حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے، اس دن تمام چہرے اس ذات کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس دن تمام چہرے اس ذات کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں گے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنا.
اور اس کے ذریعے آسمان و زمین ہر چیز قائم ہے، اور جس کے ذریعے آسمان اور زمین کی ہر چیز قائم ہے، اور جو ظلم و شرک کرنے والے ناکام اور نامراد یعنی خسارہ میں رہیں گے اس دن۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تیسری جگہ سورہ فرقان آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا ہے اور آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے پر بھروسہ کی جو کبھی نہیں مرے، یعنی معبود بننے کا مقام اس کا ہے جو زندہ ہو، یعنی جو خود مر گیا یا جو ہمیشہ سے نہیں تھا اور ہم یا مخلوق اس کے پاس جا رہے ہیں، لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں، جیسے اگزامپل کے طور پر کسی مخلوق کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ہمیشہ سے نہیں تھا، تو پہلے ضرورتوں کو کون پوری کرتا اور پھر ایک دن وہ مر گیا تو پھر ضرورتوں کو پوری کون کرے؟ تو معبود حقیقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا۔ اب اللہ کے علاوہ کون ہے ایسا جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا؟ اس لیے وہ عبادت کے لائق۔ اور دوسرا وہ قیوم ہے۔ اسماء الحسنی کے دو اہم خوبیاں ہم لکھیں۔ پہلی یہ کہ اسماء الحسنی سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اللہ کی صفات کا ہمیں علم ہوتا ہے، اور وہ صفات غیر کے لیے نہیں ہو سکتی، اس بات کا علم ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا علم ہے۔ دوسرا اسماء الحسنی کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اور یہ جو دو اسماء الحسنی ہیں یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ رب العزت کے اسم اعظم کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر نے بھی چند آیتیں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا میں ذکر کروں گا آپ کو۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس نام کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اے زندہ اور جاوید، یا حی یا قیوم، اے زندہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، جاوید ہمیشہ سے، میں تیرے رحمت کی وسیلے سے تیرے مدد کا طلبگار ہوں، میں تیری رحمت کے وسیلے سے کے ذریعے سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میرے لیے میرا ہر کام درست فرما دے، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس حوالے مجھے نہ کر۔ اس تعلق سے اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس روز یعنی ہر صبح اور شام اسے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبت اور رنج و غم سے نجات دے، تمام مصیبت اور رنج و غم سے اللہ رب العزت نجات دے گا اگر صبح اور شام بندہ اس کو پڑھ لے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1540 1540، ترغیب و تحریب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ دوسرا یہاں پہ نام ہے القیوم۔ تو حی کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ہی بات کافی ہے سارے باطل معبود سے اپنے آپ کو کاٹ لے، کہ یہ صفت تو کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ صفت اللہ کی ہے، تو ویسے ہی لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع، ہر کسی کو موت آنا ہے اور ہر کوئی کبھی نہ کبھی پیدا کیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، تو جو پیدا ہونے کے لیے محتاج ہو وہ کسی کی ضرورت کیسے پوری کر سکتا؟ جو اپنے وجود کے لیے بھی محتاج ہو کہ اللہ اسے جب چاہے جب اسے ختم کر دے، مار دے، تو جو اپنے آپ کے لیے اپنی زندگی اور موت کا مالک نہیں، وہ کسی اور کی زندگی اور موت کا، کسی اور کی ضرورتوں کا مالک کیسے ہو سکتا؟ تو یہ عظیم صفت کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا، الحی القیوم۔ القیوم اس کی میننگ بذات خود قائم و دائم، بذات خود قائم و دائم، اور سب کو قائم کرنے والا، دو ہوئی صفت، دو میننگ ہوئی، اور سب کو قائم کرنے والا اور تھامنے والا۔ اللہ، وہ بذات خود قائم ہے۔ اگر کوئی آسمان کو بلند سمجھ رہا ہے، عرش کو اس نے قائم کیا ہے، اور صرف قائم نہیں، اس کو وجود بخشا ہے، اس کو تھامے ہوئے بھی ہے، یہ ہے اس کی میننگ، بذات خود قائم ہے، دائم ہے، اور سب کو قائم کرنے والا ہے اور تھامنے والا بھی ہے۔ ایک تو اسے کسی نے قائم نہیں کیا، وہ خود سے قائم ہے، اور ہر مخلوق کو اس نے قائم کیا اور ہر مخلوق کو اس نے تھامے ہوئے، ہمیشہ سے قائم ہے، مکمل، بغیر کسی فنا اور زوال کی، اس کی قدرت سے پوری خلقت قائم ہے۔ تشریح اسماء الحسنی صفحہ نمبر 90۔ رب تعالیٰ کا یہ نام قرآن کریم میں 3 مقام پر آیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ جو ابھی پڑھا گیا، اور اس دن تمام چہرے اس ذات کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں گے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور جس کے ذریعے آسمان و زمین کی ہر چیز قائم۔ دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 255 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2 میں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس کی بھی دعا کے لیے وہی دعا ہے، تو جو بندہ اس کو پڑھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے رنج و غم سے اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ نبی مقرر اس لیے نہیں ہے کوئی عبادت کرے کیونکہ وہ قیوم ہے، اور باقی جو بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اللہ نے انہیں قائم کیا ہے اور قائم رکھا ہوا بھی ہے، یعنی ان کو ان کی بقا، ان کی زندگی اس وقت تک ہے جب تک اللہ چاہے۔ لوگ سورج کی اگر عبادت کر رہے ہیں
تو سورج کو بھی تھامے ہوئے اس نے، جب چاہے گا جب اس کو غروب عطا کر دے گا ہمیشہ کے لیے۔ قرآن فرمایا تارے بے نور ہو جائیں گے، یہ ساری گیلیکسی ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے ختم ہو، تو یہ ساری مخلوق، یہ بلند آسمان کس نے تھامے ہوئے اس کو؟ تو اس کو قائم بھی کیا اور اس کو تھامے ہوئے بھی، اور اسی طرح ہر مخلوق کو قائم بھی اسی نے کیا، اسی نے تھامے ہوئے۔ تو وہ عبادت کا حقدار نہیں ہو سکتا جو قائم ہونے کے لیے محتاج اور قائم رہنے کے لیے محتاج۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے جس کی بھی عبادت ہوتی ہے، نہ وہ قائم خود سے ہوئے ہیں، قائم ہونے کے لیے وہ محتاج تھے، اور اپنے وجود اس دنیا میں رکھنے کے لیے بھی اس اللہ کے محتاج۔ بنی ہوئی چیز ہمیشہ بنانے والے کی محتاج ہو، اور محتاج سے مانگنا اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو۔ اور اس کو، اور ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، اس کو اللہ رب العزت نے تھامے ہوئے، جب چاہے گا اس کا۔ وقت کافی ہو گیا، اس لیے یہیں پہ میں رکنا چاہوں گا۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا پہلا جملہ، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ الحی ہے، اور اللہ کے علاوہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ سے زندہ اور کوئی نہیں۔ ہر کوئی زندہ ہونے کے لیے بھی اللہ کا محتاج تھا اور زندہ رہنے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے۔ ہر کسی کو موت آنا ہے، اور جسے موت آ جائے، اور موت آنے والا کو اگر کوئی رب مان رہا ہے، تو اگر سو جائے، ایک چھوٹی سی کار نہیں چلا سکتا کوئی سونے والا، ایک پلین نہیں چلا سکتا اونگنے والا، ایک بائک نہیں چلا سکتا اونگنے والا۔ اتنی بڑی گیلیکسی، اتنی بڑی کائنات، 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تو ہماری زمین چل رہی ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے سکون و اطمینان سے، اور یہ کبھی کہیں نہیں ٹکرائی، نہ سورج کے ذرا سی قریب گئی، نہ ذرا سی دور گئی، نہ چاند سے دور گئی، نہ قریب گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اس کو بنانے والا ہے، جو اس کو تھامنے والا ہے، وہ اونگتا بھی نہیں ہے اور سوتا بھی نہیں، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ یہ کائنات اس بات کی دلیل، اور وہ قیوم ہے، سب کو اس نے قائم کیا ہے اور اسے سنبھالے ہوئے بھی ہے۔ وہ ذات خود قائم و دائم ہے، اور سب کو قائم کرنے والی ہے اور تھامنے والی ہے۔ تو ہر مخلوق اسی نے تھاما ہوا ہے، اس وجہ سے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خود اپنے وجود کے لیے محتاج ہے، اپنے آپ کے قائم کرنے کے لیے محتاج۔ اسی میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ تو ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمیں یہ عظیم علم عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہے تیرے اسماء الحسنہ کا، تیری ذات بابرکت کا، اے اللہ ہمیں علم عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اس عقیدے کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، من و عن، جو تو نازل کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تیری ذات کے تعلق سے ہمیں پتہ چلا، اس پہ ہمیں قائم اور باطل عقائد سے ہمیں محفوظ کر۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔